السلام علیکم. ویژن پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آکاشا یاسین. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. اور ایک ایسی خوشخبری جس سے امت مسلمہ کو کافی ٹائم سے انتظار تھا اس چیز کا کہ یہ ہونا چاہیے، یعنی کہ فلسطین جنگ بندی کے حوالے سے آج جو ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے انالسٹ موجود ہیں، یعنی کہ ان پر بھی سب کی نظر ہے. آج وہ بھی بہت زیادہ خوش ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. آفتاب نذیر صاحب، سب سے پہلے ویلکم کہیں گے سر آپ کو. بہت شکریہ کاشا. بہت زیادہ آپ خوش ہیں. اور آنیسٹلی صرف آپ نہیں، میں نہیں، بلکہ اس وقت جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، جتنے بھی امت مسلمہ ہے جس کا اس کیس پہ کافی ٹائم سے نظر تھی، جو کہ ظلم ہو رہا تھا، سب دیکھ بھی رہے تھے لیکن آنکھیں بند کر کے، وہ کہتے ہیں نا کہ کبوتر آنکھیں بند کر کے بھائی کچھ نہیں ہو رہا، تو بہت سی چیزیں ہو رہی تھی کہیں نہ کہیں. واٹس یور ٹیک؟ بہت بہت مبارک ہوا کاشا آپ کو. آج پوری امت غزہ، خان یونس میں جو کچھ ہوا، بچے نکل آئے اور ان بچوں نے جب نعرے مارے کہ ہم سب ضعیف ہیں، محمد الضیف بھی یاد آئے، آج یحییٰ سنوار بھی یاد آئے، آج اسماعیل ہنیہ بھی یاد آئے. بالکل. اور یقیناً جنت سے کھڑے ہو کر وہ شہداء، وہ معصوم بچے جن کے چیتھڑے اڑائے گئے، جن کے قیمے بنے، وہ آج اس فتح کا جشن منا رہے ہوں گے. بالکل بالکل. اور اس سب میں بالخصوص پوری امت مسلمہ، ترکیہ کے مسلمان، مصر کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، جس نے جو کردار ادا کیا، ان سب کا مشکور بھی ہوں. اور تمام مسلمانوں کی دعائیں رنگ لائیں کہ آج اسرائیل نے جھک کر اپنی شکست تسلیم کی. یہ فلسطین کی نہیں، یہ امت مسلمہ کی فتح ہے. فتح ہے بالکل. اور جس نے جو یہاں کردار، امت مسلمہ نے ایک اور چیز یہ بتائی کہ وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہیں. ہمارے اپنے جو بھی فروعی اختلافات ہوں، امت فلسطین کے قضیے پہ مجتمع تھی، ایک تھی. بالکل. اور جو کچھ ہوا آج بھی مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کا وہ منظر پیش کیا، باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی، ظلم ہوئے. کہیں تو جو بائیڈن کریڈٹ لے رہے ہیں، کہیں ٹرمپ کریڈٹ لے رہے ہیں. اصل کریڈٹ کا جو حقدار ہے وہ بھی آج ہم اپنے ویورز کے سامنے رکھیں گے. لیکن آپ نے بات کی کہ کس نے اس میں کیا کردار ادا کیا. یہ اتنا بڑا جو رزلٹ ہمارے ساتھ بہت اہم سوال ہے. میں آپ کے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا. ہم بہت ساری چیزیں، کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ عناصر ایسے تھے جو پس پردہ تھے، اور اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اور آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان ان عناصر میں سے ایک عنصر ہے کہ جس نے، پاکستان نے، ترکیہ نے، سعودی عرب نے، یہ تین وہ ممالک ہیں جو سامنے نہیں آئے، لیکن تینوں نے جو فلسطینی مسلمانوں کے لیے کیا ہے، سامنے فرنٹ پہ قطر، مصر اور یہ جو امریکہ کے ساتھ ابھی جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، آپ کو یہی نظر آئیں گے. اردن کا بھی کافی آ رہا ہے. لیکن جو پس پردہ رہ کر کام کیا ہے، اصل جو کام کیا ہے، جنرل عاصم منیر صاحب نے جو فلسطینیوں کے لیے کہا وہ سب کے سامنے ہے. حافظ صاحب نے جب اس دوران فلسطینیوں پوری دنیا میں جب یہ سب تو کھل کر انہوں نے نہ صرف فلسطینی نمائندوں سے ملے بلکہ پاکستان نے ان کی سفارتکاری کا بھی حق ادا کیا. پاکستانی عوام نے کراچی میں جو جلسہ ہوا، آپ دیکھیں جہاں ان کے حماس کے جو سفیر آئے، ان کو کیا رسپانس دیا. اسلام آباد میں آپ دیکھیں، پشاور میں آپ دیکھیں، مذہبی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے، بچوں نے، بڑوں نے، خواتین نے، بچوں نے اپنے منی باکسز سے نکال کے اپنی سیونگز، پرسنل سیونگز غزہ کے لیے دی. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، پاکستان کی غیر مسلم اقلیتوں نے غزہ کے لیے ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن. لیکن جو پاکستان کی ریاست نے کردار ادا کیا ہے نا، اور اسرائیل کو جو تکلیف تھی اصل، وہ تو تھی پاکستان جو کر رہا ہے، کیونکہ ایٹمی قوت تو امت مسلمہ میں پہلی ایٹمی قوت، اور پھر رینج، اور پھر اس طرف سے آپ دیکھیں کہ طیب اردوان صاحب کے بیٹے جو ہیں بلال صاحب، انہوں نے بڑا سخت ایک پیغام دیا پبلک گیدرنگ سے خطاب کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ دنیا یہ نہ سمجھا کہ ہم غزہ کے حوالے سے غافل ہو گئے ہیں، ہم سو گئے ہیں، ہم اس کے نتیجے پہ پہنچیں گے. اور پھر قطری جو ہمارے دوست ہیں، جو وزیر اعظم ثانی صاحب ہیں، انہوں نے جو کردار ادا کیا، تو یہ سب کی مشترکہ کوشش تھی، کاوش تھی. لیکن اس میں سعودی عرب، پاکستان
اور ترکیہ، ان کی جو پس پردہ کوششیں تھیں یہ بہت زیادہ تھی. یہ چونکہ ایسا مسئلہ تھا کہ جس میں ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے، ہم نے کریڈٹ نہیں لینا، ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن ہو اور اس کا اجر ہمیں ملے. ایگزیکٹلی، اور وہ حصہ ڈال دیا، وہ حصہ پاکستان نے ڈالا. بالکل پس پردہ رہ کے بہت ساری چیزیں یہ تو وقت کے ساتھ چیزیں کھلیں گی کہ پاکستان نے کیا کیا اور اسرائیل کیوں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا. اچھا، سوری ٹو سے یہ کہنا میں چاہوں گی کہ بھائی جنگ بندی کا جو اعلان ہے وہ کل ہو چکا ہے، جی لیکن ابھی تک لیٹ نائٹ ہوا ہے. ایگزیکٹلی، مطلب جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا لیکن اس پر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سنڈے سے اسٹارٹ ہوں گی. یہ کیا ماجرا ہے؟ 3 مراحل میں 3 فیزز میں یہ جنگ بندی ہوگی اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 33 یرغمالی جو ہیں اسرائیلی وہ رہا کیے جائیں گے، اور حماس نے اس کے بدلے جو مانگے ہیں، حماس کے کافی زیادہ کوئی 1700 رہا کیے جائیں گے. لیکن حماس نے جو اپنے یرغمالی مانگے وہ 15 16 سال سے قید ہیں اسرائیل کی جبری قید میں. اور ان کے جو اسرائیلیوں کے تھے یہ وہ لوگ تھے جو لڑنے آئے تھے، جو مارنے آئے تھے، جو قتل کرنے آئے تھے، جو میدان سے گرفتار ہوئے. تو ان کے تو چلے بنتے تھے قیدی. جو فلسطینی بیچارے 15 17 سال سے قید ہیں وہ تو ویسے بھی بیچارے ڈیزرو کرتے. بہرحال حماس نے یہ ثابت کیا ہے، حماس کے پولیٹیکل ونگ نے، کہ ایک طرف جہاں ان کی عسکری قوت تھی تو دوسری طرف ان کی جو سیاسی قوت نے اس نے ڈائلاگ کر کے اور اس ڈائلاگ سے چیزیں اچیو کر کے یہ بتایا کہ سفارتکاری کیا ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو آپ نے اشارہ دیا، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا، عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو آپ یہ دیکھیں وائلیشن کہاں سے ہو رہی ہے. حماس نے تو کوئی اٹیک نہیں کیا. جنگ بندی کے اعلان کے بعد اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں 3 گھنٹے پہلے کس نے بمباری کی ہے؟ اسرائیل نے. اور مطلب ایک اعلان ہونے کے بعد بھی اگر 22 لوگ شہید کیے. جب آپ جنگ بندی کا اعلان کر چکے ہیں، ادھر سے بائیڈن کریڈٹ لے رہا ہے، ادھر سے ٹرمپ صاحب کریڈٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کہہ رہا ہے میری وجہ سے الیکشن جیتنے کی وجہ سے ہوا، دوسرا کہہ رہا ہے میری بہترین سفارتکاری کی وجہ سے یہ ہوا. تو ذرا نیتن یاہو کو سمجھائیں کہ باز آ جائے، کیونکہ ان کی تو سرشت میں ہے وعدے توڑنا. اچھا، ہم بات کریں کہ کریڈٹ لیتے ہیں، جو بائیڈن بھی کریڈٹ لے رہے ہیں اس چیز کا، ٹرمپ بھی لے رہے ہیں. لیکن ٹرمپ جب الیکشن کا دورہ تھا تو اس ٹائم جو ٹرمپ کی جانب سے کہنا تھا کہ اگر میں یہ الیکشن جیت جاتا ہوں، اگر میں صدر بن جاتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ جنگ سٹارٹ ہی نہیں ہونی تھی اگر میں صدر ہوتا، اور صدر بننے کے فوراً بعد میں یہ چیزیں بالکل ختم کر دوں گا. تو کہیں اس کا کریڈٹ جو اثر تو وہ ظاہر ہے، وہ نومنتخب صدر کو بھی انہوں نے، حماس نے بھی بتایا ہے، دیگر قطر والوں نے بھی اس کا اظہار کیا ہے. ٹرمپ صاحب کا رول ہے، ایک اثر پڑا ہے. نیتن یاہو کو بھی نظر آ رہا تھا 70% اسرائیلی خود اسے شکست تسلیم کر رہے ہیں. بالکل، خود وہاں کی جو لابی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ تو ہم ہار گئے ہیں. اور اب جب اسرائیلی فوجیوں کا انخلا شروع ہوگا دوسرے مرحلے سے تو آپ کو مزید وہ نظر آئے گا. لیکن اس سب کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاہدے توڑنے والی قوم، یہ یو ٹرن لینے والی قوم، بالکل، یہ آپ یہودیت کی تاریخ پڑھیں نا جی، یہ یو ٹرن تو یہودیوں کی، آپ کو پتہ ہے کہ معاہدے توڑنا، یو ٹرن لینا، یہ ان کی گھٹی میں شامل ہے. تو یہ قوم اس سے کوئی بعید نہیں کہ یہ کل کلاں کو پھر کوئی ایسی حرکت کرے. مطلب کل کلاں کو بہت کچھ اور چینج ہو سکتا ہے. لیکن ابھی ہمیں اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کا اس وقت پریشر ہے، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ہم جی آپ کی جیبوں میں بھی ہیں، ہم جی یوں بھی ہیں، ہم وہ بھی ہیں، اسرائیل بڑھ گیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہیں جو کہ امت مسلمہ کو کافی ٹائم سے درپیش تھے وہ حل ہو جائیں گے؟ خاص طور پہ غزہ کے حوالے سے آکاشا، میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، یہ ملبہ اٹھانے میں آپ کو سالوں لگیں گے. 83,000 ٹن بارود مارا ہے اس وقت. بلڈنگز جو آپ اسکولز جو تھے، آپ کے 550 اسکولوں میں سے 550 اسکولوں میں سے صرف 30 اسکول بچے ہیں. سارے اسکولز تباہ کر دیے، ہاسپٹلز تباہ کر دیے، ٹھیک ہے. بہت ساری لاشیں ہنوز ملبے کے نیچے ہیں. اتنی تباہی کے بعد، اتنی مطلب ڈاکٹرز نہیں بچے، اساتذہ نہیں بچے، فنون لطیفہ کے لوگ نہیں بچے، کھلاڑی نہیں بچے، صحافی نہیں بچے، میڈیا نہیں بچا، ٹی وی چینلز نہیں بچے. تو اور اب یہ جو 2 راستے بھی دیے گئے نا، وہ ایک صلاح الدین روڈ سے گاڑیوں کے لیے، اور یہ اس پٹی سے اپنا مصر کے ساتھ والی جو رفح کراسنگ، اس سے پیدل آنے والوں کے لیے. تو یہ بھی چیزیں طے ہو رہی ہیں. اور یہ اسرائیلی فوج ایک پٹی میں رہے گی، اس طرف رہے گی. لیکن جو اسرائیلی فوج کو سبق مل چکا ہے نا،
ہمارے تو چند ہزار جوان شہید ہوئے، لیکن ان شہداء نے یہ بتایا قوت ایمانی کیا ہوتی ہے، جذبہ جہاد کیا ہوتا ہے، اور انسان کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو تو اللہ کی نصرت آتی ہے، قربانیوں کے بعد بہار آتی ہے، اور اپنی ریاست کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی. اور اچھا آزاد ہو گیا، مطلب بات ہو گئی فلسطین جنگ بندی کی، اور بھی بہت ساری چیزیں جو کلیئر کی، لیکن اگر بات کر لی جائے کشمیر کب آزاد ہوگا؟ میری بہن دیکھیے الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا شام میں جو کچھ ہوا، بالکل وہ ایک عسکری جد و جہد تھی حیہ تحریر الشام کی، اور اس عسکری جد و جہد کے نتیجے میں محمد الجولانی آئے اور آج دمشق پہ ان کی حکومت ہے، پوری دنیا نے تسلیم بھی کیا. حماس کی ایک عسکری جد و جہد تھی، وہ آئے، انہیں دہشت گرد کہا جاتا تھا، اور انہی دہشت گردوں سے امریکہ جیسی طاقت اور اسرائیل جیسی طاقت نے بیٹھ کر برابری کی سطح پر مذاکرات کیے. تو یہی چیز بعینی، یہی چیز جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو فریڈم فائٹرز ہیں انہیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے، لیکن ایک دن یہ مودی ہو یا جو بھی سرکار ہو ہندوستان کی، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے گی اور کشمیر بھی آزاد ہوگا. یہ بھلے سرنگیں نکال دیں، بھلے ریلوے ٹریک بچھا دیں، بھلے یہ جتنا دجل کر سکتے ہیں، جتنی عیاری، مکاری، چالاکی اور ظلم و بربریت برت سکتے ہیں برت دیں، لیکن بالآخر فتح حق کی ہونی ہے، فتح مجاہدین کشمیر کی ہونی ہے، کشمیری عوام کی ہونی ہے، اور کشمیر انشاءاللہ ایک دن آزاد ہونا ہے. آپ نے دیکھ لیا، شام بھی دیکھ لیا، آپ نے افغانستان بھی دیکھ لیا، جس کی جو جد و جہد ہو اسے صلہ ملتا ہے. یہی فلسطین میں بھی ہوا، اور انشاءاللہ یہی کشمیر میں بھی ہوگا، اور کشمیر انشاءاللہ 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 آزاد ہوگا. اور کشمیریوں کا ایک نعرہ ہے، میں اپنا نہیں کہہ رہا، جی کشمیریوں کا یہ نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. بہت شکریہ آفتاب نذیر صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان نقاشہ یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.